أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم بزرگوں بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی کو ایک دن مرنا ہے، اور موت کے بعد دنیا میں جو کچھ ہم نے محنت کر کے جمع کیا اسے چھوڑ کر جائے گا آدمی، وہ چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ نہ اس کے گھر والے جائیں گے اور نہ اس کا مال پیسہ کوڑے اور ٹھیکے جائیں گے، نہ اس کی زمین اور جاگیریں جائیں گی، بلکہ ہر آدمی اپنے ساتھ اپنے کیے ہوئے اعمال کو لے کے جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور تمہارے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔ تو عمل کون سے کرنے ہیں؟ عمل وہ کرنے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا۔ ہر عمل کو اللہ کی حکم کے مطابق کرنا، اور عمل کو اللہ کے نبی کے طریقے پر کرنا، اور عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ یہ تین چیزیں جس عمل میں ہوگی وہ عمل خیر، عمل صالح قرار دیا جائے گا اور اللہ کیا قبول کیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آدمی نے کوئی عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا ہے تاکہ لوگ اچھا کہیں، میں نماز پڑھوں، بچوں کو نمازی بناؤں تاکہ لوگ لڑکی دے، ایسا بھی آدمی کی لیے ہوتی ہے۔ ہاں، تو یہ چیز کسی کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اس کو اللہ کے نبی نے شرک فرمایا ہے۔ دکھلاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، لوگوں کے لیے کرنا، وہ شرک ہے، شرک کی خفی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہے گا جو کام جو عمل تو نے جس کے لیے کیا ہے اس سے تو اپنا بدلہ لے لے، میرے پاس تیرے پیار کے لیے کوئی عمل نہیں، کوئی خواب نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ بلکہ دکھلاوے کے لیے کرنے والوں کو تو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے نا، سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد باقی مخلوق کا ہوگا۔ ایک محدث عالم، ایک سخی اور ایک شہید۔ یہ 3 درجے بہت بڑے درجے ہیں۔ عالم کا درجہ تو اللہ کے نزدیک نبیوں کے بعد بڑا درجہ عالم کا ہے، لیکن وہ بھی اس کی نیت میں خرابی کی بنا پر سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہمیں سوچنے کی بات ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کو بہت فکر کرنے کی بات ہے کہ میں مخلص بنوں۔ اور حدیث میں آتا ہے ایمان و الاخلاص، جتنا ایمان بنے گا اتنا اخلاص آئے گا زندگی میں۔ ہاں، اسی فکر کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے عالم کو بلائیں گے، شہید کو بلائیں گے اللہ میاں کہ میں نے تجھے قوت طاقت دی تھی، تو نے اس کو کس میں خرچ کیا؟ تو کہیں گے میں نے تیرے راستے کی محنت کی اور تیرے راستے میں نکلا، محنت کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ ہے، پولیس کہیں گے جھوٹ، تو شہید اللہ کے لیے نہیں ہوا تھا، دنیا میں شہید اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگ تجھے شہید سے پکاریں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے جہنم میں ڈال دو۔ ہاں، اور پھر عالم دین کو بلائیں گے، میں نے تو علم دیا تھا، تم نے میرے علم سے کیا کیا؟ تیرے مخلوق کو پڑھا، یہ کیا وہ کیا، اپنی خدمتیں گنائے گا۔ تو اللہ میں کہیں گے میرے لیے تو نہیں کیا تھا،
ہاں تم نے جو کچھ کیا ہے تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے اچھا کہیں، بڑا کہیں، ہاں اور وہ کہا جا چکا، اور پھر کہیں اسے بھی دھیان میں ڈالو۔ سخی سخاوت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سخاوت کا درخت اس کی جڑیں جنت میں ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں خدا نے لٹکا رکھی ہے۔ جو سخاوت کرتا ہے گویا اس نے اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑ لیا اور یہ اسے جنت میں داخل کرے گی۔ تو سخی سے کچھ پوچھیں گے تو تیرے رات سے یوں کیا، خرچ کیا، دواخانے بنائے، یہ کیا وہ کیا، اپنی خدمت بتائے گا۔ ہاں آج تو لوگ پوچھتے کیا کرتے ہو تو مجھے خدمت کرتا ہوں کر کے اپنی پہچان کرواتا ہے۔ ہاں وہاں وہ خدمت کہے گا یہ تو اللہ کہیں گے میرے تو نہیں کیا تھا، لوگ تجھے سخی کہیں اسے تو نے کیا تھا، وہ کہا جا چکا، کہا اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ یہ اتنے بڑے بڑے درجے کے لوگ اپنی نیت کی خرابی پر خدا کے غصے میں آ کر جہنم میں جائیں گے، تو ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے کہتا تبلیغ میں نکلو تاکہ ایمان بناؤ، وہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے، صحابہ والا ایمان صحابہ والی محنت سے آئے گا، جہاں مرد اللہ کے نام لگانا، اللہ کے لیے نکلنا، اپنا کوئی اندر سے جذبہ نہ ہو، میں نے اوئے موکلو کچھ نہیں، مشورے کے تابع ہو کر اپنی جان اور مال کو دین کا تقاضا جہاں ہے اور جہاں مشورے سے ہمیں بھیجا جائے ہم وہاں جائے اللہ کے لیے، اور ایمان اور محنت۔ نماز وہ نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھنے کو فرمایا، ایسی نماز بنانے کے جماعت سے نکلنا ہے، اللہ کے دھیان والی نماز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ چیز تجھے حاصل نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو تیرے ذہن میں ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک مزدور یہ سوچتا ہے کہ میرا سیٹ اور مجھے جس میں مزدوری رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی مزدوری صحیح کرتا ہے، بیٹھا نہیں رہتا۔ تو ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے، اللہ میں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے جیسی اللہ چاہتا ہے، یہ سیکھنی پڑے گی۔ جو جماعت میں جا رہے ہیں میرے بھائیوں، وہ فارغ وقت میں جیسے مولوی صاحب نے فرمایا اللہ کے دھیان بڑے نماز پڑھنے کی مشق کرے، جس کو حضرت جی کے سے بتایا یہ 2 رکعت پڑھو اللہ کے دھیان کے ساتھ، تو قیام میں اللہ کا دھیان رہے گا، اور رکوع میں گئے تو اللہ کا دھیان چلا جائے گا۔ تو 2 رکعت پڑھی تو پھر دوسری 2 رکعت پڑھو اور اللہ کے دھیان سے پڑھو۔ قیام میں رہا، رکوع میں اللہ کا دھیان آیا، سجدے میں گئے پھر دھیان چلا گیا، تو پھر 2 رکعت پڑھو اللہ کے دھیان کو جمانے کی۔ اور اللہ کے دھیان کو زندگی میں لانے کے لیے تعلیم کے موقع پر تعلیم میں دھیان سے بیٹھو، مشق کرو، ادھر کہیں دھیان ادھر جائے، اللہ کے نبی کے حدیث کو سننے میں۔ گشت میں جاؤ تو گشت میں اللہ کا دھیان جماتے ہوئے جاؤ، نبی کی نگاہ رکھ کر اللہ کی یاد کرتے ہوئے، ہر عمل میں اللہ کے دھیان کو مشق کرتے ہوئے عمل کو کریں گے۔ تسبیح پڑھو روزانہ صبح شام 3 تسبیح پڑھو تو اللہ کے دھیان یوں کہتے پیتے نہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ سبحان اللہ تمام ہے سے پاک ہے، الحمدللہ اللہ ہی تعریف کے قابل ہے، لا الہ الا اللہ جی لگانے کے قابل کا اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑے۔ دھیان کے ساتھ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو اس تسبیح کو اللہ کا دھیان لانے کی محنت پڑھو۔ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھو
پہلے تو ایک بات یاد رکھو، یہاں سے تم موبائل لے کے مت جاؤ، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ موبائل لے کر جانے والے کا تعلق اللہ سے تو جڑے گا نہیں، جب تک وہ اللہ کے غیر سے اپنا تعلق توڑے گا نہیں تو اللہ سے جڑنے کا نہیں ہے۔ اور ہم لوگ موبائل اپنے کام کے نہیں رکھتے، ہمارے موبائل میں پتہ نہیں دنیا بھر کی چیز اندر ہے، اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مقصد کے ساتھ آدمی رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھا ہے اور موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو قرآن کی تلاوت چھوڑ کر موبائل کو لے کر مار دیتا ہے، اللہ کو غصہ دلاتا ہے۔ میں اور آپ کسی دوستوں سے بات کر رہے ہوں اور کوئی آ کر ہماری بات کرنے میں دخل دے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے والا تو اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ حدیث کتابوں میں آتا ہے کہ جب قرآن شریف آدمی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تلاوت کو سنتا ہے، اور تم نے موبائل کو سننے کے لیے قرآن کی تلاوت چھوڑی ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، سوچنے کی بات ہے۔ ہاں، اسی میں بھائیوں، آپ قربانی دے رہے ہو، قربانی دے کے جا رہے ہو، اپنے گھر کی راحت و آرام کو قربان کر رہے ہو، ماں باپ چھوڑ کے جا رہے ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس مقصد کے لیے جا رہے ہو، اس مقصد میں لگو، اور اس مقصد میں موبائل تمہیں لگنے نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ جماعت میں ایک نوجوان لڑکا نکلا، وہ نوجوان لڑکا عشاء کے بعد جب سونے کا وقت آئے تو وہ اس کے پاس وہ جو چین والا بستر تھا اس میں داخل ہو جائے وہ، اور اس میں جا کر موبائل سے کسی سے بات کرتا رہے۔ اور آپ لوگ بھی آگے دیکھو کہ جب سے تمہارے پاس موبائل آیا ہے تب سے تمہارا حال کیا ہے۔ مجھے تو بڑا تعجب ہو رہا ہے موبائل والوں کے پاس، ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور موبائل لے کے چل رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں، موبائل میں کوئی میرے دوست آتا ہے، ایک مشین ہے تو اس کو لے کر بھاگتا ہے پاگل کی طرح سننے کے لیے۔ جس مدرسے میں طالب علم موبائل کے ساتھ جاتا پڑھتا نہیں ہے، آپ نے دیکھا گورنمنٹ کی بہت سے آفسوں میں موبائل لے کے جانا منع ہے۔ اور رکھو، کیا مطلب ہے؟ اس سے کوئی نقصان ہے؟ اس سے جا رہے ہو، ہمارے ہاتھوں پہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو جماعت میں جاتے ہیں تو موبائل گھر چھوڑ کر جاتے ہیں اور گھر والوں سے کہہ کے جاتے ہیں مجھے کبھی میرے ساتھ موبائل سے فون مت کرنا۔ ہمارے یہاں علماء سال والے آتے ہیں تو ہمارے ساتھی جو رہتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں بھائی تم سال لگا رہے ہو موبائل تمہارے سال میں خرابی ہو جائے گی، تم موبائل بہت سے بچے ہوتے ہیں ہمارے، وہ اپنا موبائل وہی جمع کرا دیتے ہیں اور سال لگاتے ہیں۔ آپ سے ہماری گزارش ہے، ابھی بھی یہ بتاؤ کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور کسی کو دوسری چیز دے رہا ہے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہو؟ بولو، ایک سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، دوسرے سے کنیکشن نہیں جڑتا، تو جو تمہارا کنیکشن تمہارے موبائل سے بیوی بچوں کے ساتھ جڑا ہوا، یہاں سے پوچھتے ہیں گھر تو اللہ کے لیے چھوڑ کے گیا ہے، اور تیری ہمیں دعا بتائی ہے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ میں تیری راہ میں جا رہا ہوں، تو میرا سفر کا ساتھی ہے اور تیرے لیے میرے بال بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہوں، تو میرے لیے میری جگہ میرے گھر والوں کا نائب اور خلیفہ ہے۔ جو اللہ کو سونپ کے جا رہا ہوں اپنے بال بچوں کو، اسے کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے بھائیو، آپ بتا سے ہماری گزارش ہے اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اور جیسے بتایا گیا اپنے اوقات اسی میں لگاؤ۔
تبلیغ میں چھٹی ہے ہی نہیں. تبلیغ میں چھٹی گھر والوں کو دے کر آئے ہم. دین کی محنت کے لیے, ایمان سیکھنے کے لیے, نماز صحیح کرنے کے لیے, 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی محنت کے لیے سیکھنا ہے. ہر چیز کو سیکھنا ہے نبی کے طریقے پر, تاکہ ہر عمل ہمارا ہر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول بنے. اور اپنے ساتھ نکلنے والے جو ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں ان کی خدمت کرنے کی مشق کرنی ہے. چھوٹا بننا, چھوٹا بن کر آدمی ہر ایک کی خدمت کر سکتا ہے, اور بڑا بننے کے بعد کسی کی خدمت کرنا تو بات کی بات لڑائی کرتا رہے گا. ہاں, اگر چھوٹے بن کر رہو گے جماعت میں تو آپس میں محبت پیدا ہوگی. ہر ایک دوسرے کی خدمت کر رہا ہے, ہر ایک دوسرے کو اچھا سمجھ رہا ہے, تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی. اور محبت اللہ کے لیے پیدا ہونے کے معنی ایمان بنے گا. ایمان بنا, اس لیے خدمت کرنا, خدمت تو سب سے آگے اور آرام میں سب سے پیچھے. ہر آج مس کی مت بستی والوں کی خدمت کرو. جب جا رہے ہو اس مسجد میں آپ کا قیام ہے, اس مسجد میں مؤذن ہے, خادم ہے, وہ مسجد کی صفائی کرے گا. تمہارا کوئی عمل کا موقع نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہو کر اس کی مسجد صاف کرنے میں اس کا ساتھ دو. مسجد میں پانی بھرنے کا موقع آتا ہے کہ وہ بیچارہ ڈول سے پانی بھر رہا ہے, ہم وہاں 24 گھنٹے رہنے والے ہمارے ساتھی رہیں گے, گشت کریں گے تو باہر سے مسلمان لوگ آئیں گے, تو اس کے ساتھ پانی بھرو اور خدمت کرو. بستی والوں کو حرج مت ڈالو. اذان سے پہلے پیشاب پخانہ کر دو, اس لیے کہ دیہاتوں میں 1-2 پیشاب خانے ہوتے ہیں. ہم پہلے سے فارغ ہو جائیں گے, اذان کے بعد محلے والوں کے لیے سب چیزیں خالی رہیں گی, ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. پہلے سے اپنی تیاری کر لو, وضو کر کے پہلے سے مسجد بیٹھ جاؤ, اور بستی والوں کی خدمت کی نیت کرو. جن کی خدمت کرنا, یہ تمام چیزیں عملی ہیں. اس کو عملی طور پر کرو گے اور اللہ تعالیٰ شاہ تمہارے اندر اس کا جذبہ پیدا کرے گا. اس لیے میرے بھائیو, 6 نمبروں کو زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارنا ہے. یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ یوں نہ سمجھیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں, نہیں, ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. موت آنے والی ہے اور موت کی تیاری موت سے پہلے کرنی ہے. جس دن موت آئے گی, ابھی تو تمہاری آنکھیں, ابھی تو سانس لینا چل رہا ہے, تب سے گھر والے تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے, تمہارے چشمے نکال کے رکھنا شروع کر دیں گے, تمہاری گھڑی نکالنا شروع کر دیں گے, تمہارے پاس جو کچھ دنیا ہے سب نکال دیں گے. کبھی اس کو کام دیں گے اور دنیا تمہاری یہیں رہ جائے گی. تمہارے اور میرے ساتھ اعمال آئیں گے. اس اعمال کی محنت کی فکر لے کے, جیسے مولانا فرمایا کہ یہ کاروبار کے لیے مت جاؤ, گھر جاؤ تو اس لیے سے جاؤ کہ ابھی جانے کا موقع تھا لیکن تیاری کر کے نہیں آیا تھا, نہیں جا سکا, ابھی جلدی تیاری کر کے جلدی سے اللہ کے راہ میں نکل کر ایمان بنانا ہے, اپنی آخرت کو بنانا ہے, موت کی تیاری کرنی ہے. اس کے لیے دوستو, اس کے لیے اس لیے سے جاؤ, اور یہاں سے گھر جانے کے ساتھ محنت کرنا شروع کر دو. جو باتیں تم نے یہاں دین کی آخرت کی سنی ہیں, گھر جا کر سب سے پہلے بیوی بچوں کو دکھاؤ اور کہو ہم اجتماع میں گئے تھے, اجتماع میں یہ کہا گیا, یہ کہا گیا, اجتماع میں یہ بات سمجھایا گیا کہ ایک دن مرنا ہے, موت کے بعد ہمارے ساتھ دنیا نہیں آئے گی. اعمال کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, اپنے اعمال کی محنت اپنے گھر والوں کو جو کچھ یاد ہے سب سناؤ, اور پھر ان کو تیار کرو کہ بھائی آج سے غفلت کی زندگی گزرے تھی, آج سے نماز کی پابندی کرنی ہے, آج سے تسبیحات کی پابندی کرنے میں تعلیم کریں گے انشاءاللہ, اور جماعت سے نکلیں گے. یہ تمام بات گھر والوں کو سمجھا کر پھر وہاں کی مسجد والے جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. بازار کی جماعت کے ساتھ مت جڑو. تمہارے یہاں بازار کی جماعت ہوتی ہیں, ہاں, فادر کیا کہتے ہیں اس کو,
دعا سنتا ہے رسی کے مالا کو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ نماز ہوتا ہے بڑھائے پہ آپ گرنے پڑتے رسی کے بعد جہاں بیٹھا تو اس کو کہاں سے تو پاگا ہاں چلو مسجد بعد بیٹھا سمجھ رہے ہیں جھونپو اس کی جماعت ہوتی ہے اس جماعت میں مت جوڑو ہوٹل کی جماعت میں مت جوڑو مسجد اور جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ اس سے تمہاری آخرت بنے گی ایمان بنے گا غلط زندگی پر توبہ کی توفیق ملے گی ابھی تو ہم غلط کام کرنے کے بعد بھی فخر کرتے ہیں توبہ تو نہیں کرتے ہاں اور کوئی ہمیں روکتا ہے تو اسے لڑکے کرنے سے پڑی سے ہاں لیکن جب مسجد کی جماعت میں لگو گے محنت میں لگو گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہمارے دل کے اندھے پن کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے ہاں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں ان کے دل اندھے ہیں اس وجہ سے گناہ کر رہے ہیں اسے نماز چھوڑ رہے ہیں اسے جھوٹ بھرے دھوکہ مکاری کر رہے ہیں مالدار بننے کے لیے ایمانداری کو چھوڑ رہے ہیں ہاں ہوٹلوں میں جھگڑے کس کے ہیں حساب کتاب خراب ہے ایمانداری نہیں ہم اور آپ اپنی آخرت کو بنانے کے جانے روزانہ موت قریب آ رہی ہے کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے کب موت آ جائے اللہ کے نبی نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء ایک دم اچانک موت آ گئی نہ کوئی نصیحت کر سکے نہ وصیت کر سکے اور موت آ کر دوستوں رات کو سے صبح اٹھی ہمارے کے ساتھی عید کے دن کھانے بیٹھے ہیں اب کھانے میں ایک دو رکن کھائے اور تیسرے لقمہ بھی اٹھایا تھا وہی اللہ نے ہم کہتے ہیں اچانک مری گیا اچانک کوئی نہیں مرتا اس کا وقت آ گیا ہے وہ اچانک کی موت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے ہاں اسی میرے بھائی ہو اب اللہ سے گزارش اللہ کے لیے اپنے حال میں رحم کرو میری بیوی کا کیا میرے بچوں کا کیا میری تجارت کا کیا یہ تو کہتے رہتے ہو اب یہ تو میرا کیا اگر میں اس غفلت میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا ابھی وہاں گیا میں جماعت میں گئے تو 10 سال کی نمازیں قضا کی آدمی نے پھر پیدا ہو گئی جن لوگوں کی نمازیں گئی ہیں جب تک یہ نمازوں کو قضا نہیں کریں گے ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا قضا نمازیں جتنی بھی ہوئی ہیں حساب کرو چاہے جماعت میں جا رہے ہو چاہے گھر جا رہے ہو اور فارغ وقت میں اپنی نمازیں قضا کرو 30 سال کی نمازیں ہوں وہ سب گھر میں مولوی ہے مولوی صاحب سے پوچھو قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ پوچھو ہاں اور اگر انہیں سمجھ میں نہ آئے تو ان کو مفتی صاحب نے پوچھی نہیں مجمع میں بتاؤ اور پھر قضا نماز کرو لوگوں نے 30 سال کی نمازیں قضا کی ہیں اور بعضے اللہ کے بندوں نے اللہ کی راہ میں نکل کے جب اللہ نے سمجھ دی انہوں نے کہ میں تو مالدار کتنے سال سے ہوں اور میں نے تو زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو انہوں نے 18 سال کی زکوٰۃ ادا کی ہے مفتی صاحب سے پوچھ کر اس میں بہت سے ہوا ہے جو مالدار ہے وہ اپنے آپ کو مالدار نہیں سمجھتے مفتی صاحب سے پوچھو شریعت میں مالدار کون ہے باپ کا اپنا کھاتا الگ ہے بیٹے کا کھاتا الگ ہے بیٹا کیا سمجھتا ہے زکات ابا ادا کریں گے اس کے پاس پیسے ہیں ایک موٹر سائیکل لاتا ہے تو 15-20 ہزار کی موٹر سائیکل آ جاتی ہے علماء سے پوچھے اور اپنے مال کی زکات ادا کرے ورنہ موت کے بعد اللہ تعالی شانہ ان ایسے لوگوں کو جو زکات ادا نہیں کریں گے ان کے مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے پیٹھ کے اوپر ان کے بدن میں اس کو ڈال دیں گے
اسی لیے بھائیوں یہ زندگی میں فکر پیدا کرنے کے لیے محنت ہے، اس لیے کہ نکلو، بار بار نکلو، ہر مہینے میں 3 دن نکلو، 3 دن نکلنے کی پابندی کرو اپنی بستی سے۔ ہمارا گومتی جماعت جائے سے بولنا بند کرو، وہ جماعت اور ذات سے یہ کہنا شروع کرو کہ الحمدللہ ہر مہینے میں 3 دن کی پابندی سے میرا وقت لگتا ہے۔ 3 دن جاؤ گے نا تو 27 دن میں جو غفلت زندگی میں آئی ہے نا وہ دور ہوگی اور آخرت کا فکر پیدا ہوگا۔ جہازوں میں جاؤ گے تمہاری محنت پر جن لوگوں کو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے گا، اللہ تمہیں مقبول نماز کا ثواب دے گا اور تمہارا نام اعمال میں دوستوں آخرت کی تیاری ہوگی۔ اس لیے وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے اپنی فکر لے کر جاؤ۔ اجتماع میں آئے اس لیے ہیں یہاں سے اپنی دین کا فکر لے کے جاؤ، میرے گھر میں دین کیسے آئے، میری بیوی بچوں کی زندگی میں دین کیسے آئے، اس کی کیا ترتیب ہو، اس ترتیب کو لے کے جاؤ۔ گھر کی تعلیم کرنا ہے، مسجد کی اور جماعت کے ساتھ جڑنا ہے، مہینے میں 3 دن لگانے ہیں، روزانہ صبح شام اللہ کی یاد میں مسجد میں بیٹھ کر کرنا ہے، تصویر 3 تصویر کی پابندی روزانہ، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، قرآن شریف روزانہ 1 پارہ تلاوت کرنا ہے۔ اگر قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے تو اتنا وقت قرآن شریف سیکھنے میں لگانا ہے مسجد میں، اپنی زندگی کو چلنا ہو اور اپنے علماء سے دین سیکھو، نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، کاروبار کیسے کرنا، جو تمہارا کاروبار کہ تم کر رہے ہو اس کو مفتی صاحب کے سامنے پیش کرو کہ وہ سب اس طرح کر رہے ہیں، اس میں تمہیں کیا خرابی ہے ذرا ہمیں سمجھاؤ۔ پھر حلال روزی کمانا فرض ہے۔ یہ تمہارا دودھ کا دودھ کا کاروبار میں اور میرے دوستوں جو تمہارے ڈیری میں دودھ دیتے ہو نا اس کے مسائل پوچھو، اس میں کیا کیا غلط ہے اور اپنی روزی کو حلال طریقے پر لاؤ۔ ہاں اور یہ تمہاری پارٹنرشپ 5%، 10%، 10% جو ہے نا اس کے بھی مسائل سیکھ سمجھو۔ ماشاءاللہ تمہارے یہاں تو تمہاری مفتیوں نے اس کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، تم نے حصہ رکھا تو حصہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو حصہ یہ نہیں ہے صحیح، تو وہ حصہ جہاں رکھا ہے وہ حصہ کس لائن کا ہے، حلال ہے حرام ہے، صحیح ہے غلط ہے، مفتی صاحب سے پوچھ کے رکھ ورنہ اپنے 15 پیسے واپس دے دے۔ حلال روزی کمانا فرض ہے نماز کے بعد۔ اسی لیے دوستوں اپنی زندگی میں اپنے محلوں میں معاشرہ سنت کا لاؤ۔ ممبئی سے جا کر وہاں سے نئی باتیں لے کے بتاؤ گھروں میں۔ ہاں علماء کے پاس بیٹھ کر دین سیکھ کر اپنے گھر میں اپنا رہنا سہنا کھانا پینا لباس بچوں کی تربیت یہ تمام چیزیں حضور کے طریقے پر ہم اپنے معاشرے میں لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھو اگر حق لانے کی محنت نہیں کرو گے تو باطل تو خود بخود گھروں میں آ جائے گا، یہ بات صاف رکھو۔ اس لیے دین کی محنت کرنا بہت ضروری ہے اور دین کو زندگی میں لانے کی محنت کرتے کرتے مرنا ہی بہت ضروری ہے۔ کما تحیون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ایسے مرو گے۔ اگر دین کی محنت کرتے کرتے دین کو سیکھتے سیکھتے مریں گے تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں اٹھائے گا۔ ہاں اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل نبینا لنا فرطا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے لیے پیش قدمی اور پیش بنا کہ وہ ہمارے لیے حوض کوثر پر ہمیں جامع کوثر پلانے کے لیے ہمارے انتظار کر رہے ہوں۔ اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا موردا، اور اللہ آپ کا وہ حوض کوثر اللہ وہاں ہمیں حوض کوثر پر جامع کوثر پینا نصیب فرما۔ ہاں اللہم استعملنا بسنتی، اے اللہ ہمیں اپنی نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہاں معاشرنا فی زمرتی ہی، اور ہمیں اپنی نبی کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وجعلنا من حزبہ،
اور آپ کی جماعت کے ساتھ ہمیں شامل فرما. ہاں یہ دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. یہ دعائیں سکھائی ہیں کیوں کی سکھائی ہیں؟ تاکہ اس کی ہم محنت کوشش کریں کہ ہم کیسے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں تاکہ آپ کی سنت ہماری زندگی رہے. آپ کی جماعت میں کیا آپ والی محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. اس چیز کی فکر کریں, کوشش کریں اور خود بھی نماز کے پابند بنیں. یہ پورا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ آج سے نماز کو کبھی نہیں قضا ہونے دیں گے. نیت کرتے ہو؟ ارے پیچھے والے گھومنے پھرنے والے کچھ لے کے جاؤ اجتماع سے, ورنہ موت کے وقت کتنا ہی رو گے مہلت نہیں دی جائے گی. ہاں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جس کی موت آ گئی اللہ اسے کبھی مہلت نہیں دے گا, ابھی موقع ہے. اور جو نمازیں چھوٹی اس کی قضا کرنے کی نیت کر کے جاؤ. اور اپنے گھر میں سمجھا بجھا کر کوئی بھی ہمارا 10 سال کا بچہ بھی بے نماز نہیں ہونا چاہیے. 10 سال کی بچی بھی بے نماز نہیں ہونی چاہیے. ان کو نماز کی فکر تاکہ دلانا, گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا. اور ہمارے دیہاتوں میں جماعتیں آتی ہیں, ان جماعتوں کی نصرت کو زندہ کرو. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے, اے اللہ جو تیرے دین کی مدد کرے تو اس کی مغفرت کر دے. جماعتیں آتی ہیں, بہت سی جماعتیں ایسی آتی ہیں جن کو بیچاروں کو نہ کلمہ یاد ہے نہ نماز یاد ہے. ہمارے بچیوں میں آتی ہے. گجرات میں لوگ جماعتیں اسے بھیجتے ہیں تاکہ گجرات والے ان پر محنت کر کے ان کو دین سکھائے اور دین سیکھ کر آئے. میرے بھائیوں, ہمارے مولوی محمد سلیمان جاجی وہاں دلی میں گجرات والوں سے کہتے رہو, گجرات والوں تمہارے یہاں جماعتیں آتی ہیں ایک چلے کے لیے, اس جماعتوں کو محنت کر کے نماز سکھاؤ. تمہارے یہاں سے کوئی جماعت نماز سیکھے بغیر نہیں جانی چاہیے. کسی حافظ سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات کو جماعت مسجد میں ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے حال احوال پوچھو اور پھر ان کے ساتھ بیٹھو, تعلیم میں بیٹھو, قرآن کے حلقوں میں بیٹھو, ان کو دین سکھانے کی فکر کرو. میرے بھائیوں, جماعت کی نصرت, جو لوگ جماعت کی نصرت کریں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا. میرے بھائیوں, اللہم اغفر للانصار, اے اللہ دین کے مددگاروں کی تو مغفرت فرما دے. تو میرے بھائیوں یہ سب چیزیں ہیں ہمارے علاقوں میں ہونے کی ضرورت. میرے بھائیوں, ہمارا تو جماعت آوازن ظاہر سے یہ نہیں میرے دوستوں. آنے والی جماعتوں کو وقت دو, اعمال میں جڑو ان کے ساتھ اور محنت کر کے اپنے محلوں سے نقد جماعتیں نکالو. 3 دن کی 40 دن کی 4 مہینے کی. بیرون کی خدا نے مال دیا ہے, اس مال کو دین پہ لگاؤ. بیرون کی جماعتوں میں اپنی ترتیب بناؤ, ورنہ یہ مال تو لگ جائے گا. اگر دین کو نہیں لگے گا تو کہیں اور لگ جائے گا. اسی لیے بھائیوں اس کی فکر کریں, کوشش کریں. یہاں سے توبہ کر کے جو وہاں کہا یہ استغفار توبہ ہو گیا, اللہ تیرے راستے کا مطالبہ ہے, میں گھر جا رہا ہوں, تیرے راہ میں نہیں آ گیا, مجھے معاف کر دے, اب مجھے اپنے راستے میں نکلنے آسان فرما دے. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہاں, دعا میں سب آ گئے, کرنا کچھ نہیں, دعا میں آ گئے. حالانکہ دعا کے لیے تو کرنا شرط ہے. ایاک نعبد پہلے ہے, ایاک نستعین تو بعد میں ہے. کہ پہلے تو اللہ کی مان, اللہ کی اطاعت کر, پھر اللہ سے مدد مانگ. تو اجتماع میں تو 3 دن پہلے آنا چاہیے. تھوڑی ٹھنڈی برداشت کرتے, اعمال میں شریک ہوتے اور تعلیم میں بیٹھ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگاتے, پھر دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ کو پیار بھی آتا. ہاں, اور یہ جتنی دعا میں ہے وہ سب پھر رہے ہیں. اور دھوپ میں یہاں مسجد میں جگہ ہے لیکن یہاں اندر نہیں آ رہے. ہاں, دھوپ میں چلیں گے, ابھی پھریں گے بازار میں, حلوہ خریدیں گے. یہ حلوہ لینے آئے تھے. اگر تم حلوہ خریدنا بند کر دو تو آٹومیٹک یہ حلوے والے بند ہو جائیں گے کہ وہاں تو بکتا نہیں ہے. ہم نے بازاروں کا اپنا آباد کیا ہے. بازاروں میں جا کے لے کے ابھی خریدیں گے, ٹوپی خریدیں گے, تصویر خریدیں گے. تو تمہارے محلوں میں دکانیں وہاں سے خریدو, یہاں سے کیوں خریدتے ہو؟ یہاں اس لیے آئے تھے. امن میں جڑو, کیوں بازار میں جانا پڑے؟ یہ نہیں دوست سمجھنے کی بات ہے. اس کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے
کہ جو لوگ ابھی دعا میں آئے ہیں آئندہ طے کریں کہ انشاءاللہ اجتماع میں آ کر اجتماع کے اعمال میں شریک ہو کر انشاءاللہ آئندہ سے دعا میں شریک ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. درود شریف پڑھ لو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دعاؤں کا اہتمام کرو اور دعائیں خوب اللہ سے مانگو. دعاؤں کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ تو یوں کہہ رہے ہیں مجھ سے دعا مانگو اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے. بری بات ہے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت اللہ سے مانگو. دعا کا اہتمام کرو. ایک زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں لوگ تہجد گزار تھے, تہجد پڑھتے تھے. ہم بھی اپنے دیہاتوں میں تہجد کا ماحول بنائے. رات کو چوپالوں پر اپنی زندگی برباد کرنے کے بجائے جلدی جا کر گھر سو جائیں اور جلدی سو کر جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں, مسجد میں جائیں, تہجد پڑھیں, اللہ سے دعا میں لگے, اللہ سے دعائیں مانگے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا اللہ سے اپنا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. دعا مانگیں, یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہم چاہے کتنے گنہگار ہیں لیکن اللہ بڑا کریم ہے, وہ ہماری دعا کو ضرور کرے گا. یہ زبان سے بولنا بند کر دو. مطلب ابھی ہمارے سے دعا کر دو, ہماری تو دعا تو ہمارے غلط ہے. دعا مانگو. ہر نماز کے بعد دعا مانگو. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد دعا. جلدی مسجد میں پہنچ جاؤ. اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے. جلدی پہنچ جاؤ, سنت پڑھ کے پھر دعا مانگو اللہ سے. دعائیں کراچی پھر مت دو, دعا کر کے دعا کر دو. تو کس کام کا ہے؟ تو دعا مانگ لے تو اللہ سے کہے. جلدی مسجد میں جا, سنت پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مانگ, اللہ کے دعا کو قبول کرے گا. اللہ قرآن میں وعدہ دے رہا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب مانگے اور مفتی صاحب مانگے اور اللہ والے مانگے تو ان کی دعا قبول کروں گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ چاہے وہ گنہگار ہے, شرابی, کبابی, جواری, کوئی بھی ہو, اس سے اللہ کہ تم مجھ سے دعا مانگ, میں تیری دعا قبول کروں گا. فرعون نے اللہ سے دعا مانگی اور اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کیا. جب فرعون کو اس کی پبلک نے کہا کہ پانی برستا نہیں ہے, پانی برسا تو ہمارا اللہ بنا ہے, تو فرعون رات کو گیا پہاڑ پر اور پہاڑ پر جا کے کہتا اللہ میاں میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, میرے دعوے کو نبھا دے اور تو پانی برسا دے, بعد میں جو کرنا کریو. فرعون تو فرعون تھا, اللہ نے اس کی دعا پر بارش برسائی. ہاں تو اللہ سے دعا میں لگو. ہاں نماز پڑھ کے بھاگو مت, چپل اٹھا کر نماز پڑھ کے بیٹھو. اللہ کی دعا قبول, دعا مانگو, اس شقی کے ساتھ دعا مانگو. اس آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو کہ میری دعا کیا قبول ہوگی. اللہ کہتا جا تیری دعا میں قبول نہیں کرتے, چلو یہاں سے. ہاں اللہ سے یقین امید کر کے دعا مانگے. دعا کے آداب کے ساتھ دعا مانگو. دعا سے پہلے اللہ کا حمد الحمدللہ رب العالمین, کم سے کم اتنا توفیق درود شریف پڑھو. ہاں اور درود شریف پہلے, درود شریف بعد میں. اور اگر اللہ کے سامنے عاجزی کرنا نصیب ہو جائے, رونا نصیب ہے اللہ کے سامنے رو. ایک ماں بچے کے رونے پر وہ بھی رحم کھا کے اس کو دے دیتی ہے. بچہ ضد کرتا ہے اور تو کیا نتیجہ وہ روتا ہے. جب روتا ہے تو رونے کے بعد ماں کو رحم آ جاتا ہے تو اس کو 5 روپے دے دیتی ہے. اللہ تو ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کے سامنے روئیں گے, دعائیں مانگیں گے, اللہ ہماری دعا پر ہمارے قبول کر کے ہماری دعائیں ہمیں عطا فرمائے گا. اس لیے یقین کے ساتھ دعا کرنا اور دعا سے پہلے ضرور شریف, دعا کے بعد ضرور شریف پڑھ کر پھر دعا اور غفلت کے ساتھ آمین 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 ایسی دعا مت مانگو. حاضر لے کے دعا مانگو اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو. رونا آئے تو رو لو, رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بھی بناؤ. اللہ اس پر بھی رحم کر دے گا. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. درود شریف پڑھ لو.
جانے والا مجمع جو ہے وہ 3 راستے ہیں، اور اس میں جو سب سے ذرا تنگ راستہ ہے وہ گاؤں والا ہے، اس لیے بڑے وقار کے ساتھ یہاں سے جانا ہے، اور جب تک پارکنگ کے اندر ساتھی مکمل نہ آ جائے وہاں تک اپنی گاڑی کو وہاں سے نہ ہٹائے، اس کے بعد گاڑی ہٹائے جو ساتھی آ جائے، اور گاؤں کے راستے کے اندر ٹریفک نہ کرے، ٹریفک والے ساتھیوں کا پورا تعاون کرے اور ساتھ دے۔ اور ہماری جماعت جو جانے والی ہے پہلے مصافے کے بعد پہلے اپنے سامان کے ساتھ عبادت خانے میں پہنچے اور عبادت خانے میں اپنا سامان رکھ کر پھر کھانے کے لیے جائے، سامان یہاں چھوڑ کے نہ جائے، دعا کے بعد یہاں سے اپنے سامان کو اٹھا لے اور عبادت خانے کے اندر وہاں جا کر سامان رکھے، اس کے بعد پھر کھانے کے لیے جائے، اور 1:30 بجے انشاءاللہ عبادت خانے میں جماعت ہوگی، اس کے بعد پھر روانگی کی بات ہوگی۔ پیدل چلنے والی جو حضرات ہیں سڑک پر نہ چلے، ان گاؤں میں جانے والے ان کے لیے کھیت میں راستہ بنا گیا، وہ کھیت میں چلے، اور ٹرافک والے حضرات جو ہیں جس طریقے جس گاڑی کو چھوڑے وہی چلیں گے انشاءاللہ۔ کھیت میں چلو گے تو دھول لگے گی، اور دھول کے اللہ کی بہت قیمت ہے۔ اللہ کے راستے کا جب جو غبار جسم پر جان لگتا ہے اللہ جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ تو اس سے گھبرائیے مت، امام کو روڈ پر چلو، خود دھول میں بھی چلو تاکہ گھر تو غبار جسم پر لگے، کپڑوں پر لگے، اور اللہ کہتے اللہ کے نیک بندے تو اللہ کے راستے کا گرد و غبار گھر جا کر جھاڑ کر جمع کرتے تھے، اور جمع کر کے اس کی اینٹیں بناتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو یہ اینٹیں رکھ دینا ہمارے ساتھ۔ ہاں، اللہ کے راستے کا گرد و غبار بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ قدم جو قدم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اور اس کو گرد و غبار لگتا ہے، وہ قدم اللہ کے ہاں جہنم میں حرام ہے۔ کرو گے؟ ارے بات مانو گے؟ آپ کپڑے میلے ہو جائیں گے تو گھر والی دھوتی ہے تمہاری، گھر والی دھوتے کی دھوتی دھوتا ہے، دھو لیتی بیچاری، اس کو ثواب ملے گا، لیکن تم راستہ جو ہے روڈ اس کو خالی رکھیں، اور جو راستہ یہ حضرت بتا رہے ہیں اسی سے جانے کی کوشش کریں، اس کی فتح ہوتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، اجتماع میں جو باتیں سنی ہیں اس کا مذاکرہ کرتے جاؤ، اور مشورے کرو کہ آئندہ اپنے نہیں گئے لوگ گئے اپنے کب جائیں گے، اس لیے ایک دوسرے کی تشریح کرتے یہاں سے نکلو۔ دھمال کرنا، ہنسی مذاق کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا وقار سکون، اور کوئی بھی ہمیں دیکھے تو وہ اس سے متاثر ہو، اس کی فکر کریں، اور راستے میں جہاں پر پیٹرول پمپ میں پیٹرول وغیرہ ڈیزل پر نہیں جاؤ تو اس میں بے انتظامی نہ کرو، تو صحیح ترتیب سے وہاں پر اپنے آپ کو رکھو تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كله ولك الخلق كله ولك الخير كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات،
وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ اے ہمارے رب اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے میں ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے تجھ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. اے اللہ ہم پر اور پوری امت پر رحم فرما دے. ہماری اور پوری امت کی مغفرت کر دے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ تو یہ امت کے حال پر رحم فرما. امت کی مغفرت فرما. امت کی بگڑی کو بنا دے. امت کی اصلاح فرما دے. امت کو حق محنت پر مشتمل فرما دے. اے اللہ ہم پر اور پوری امت کے ساتھ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. سہولت کا عشق کا معاملہ فرما. رحم کا کرم کا معاملہ فرما. رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ تفضل کا معاملہ فرما. اے اللہ بغیر استحقاق کے اے اللہ تو ہم پر فضل فرما دے. کرم فرما دے. کرم فرما دے. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو بچا لے. امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو اور اولادوں کو اے اللہ تیرے نبی والے مقصد میں اے اللہ لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے پورے دین کو پوری امت میں پورے عالم میں تو زندہ فرما دے. اے اللہ حق کو دنیا میں غالب فرما دے. باطل کو مغلوب فرما دے. اے اللہ باطل کو مغلوب فرما دے. حق کی دنیا میں حق احمد تو اے اللہ حق کو دنیا میں غالب فرما دے. اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے امت کے دن میں جو اپنے دین کی محنت کی اے اللہ حجت الوداع کے موقع پر ایک امت کی ذمہ فرمایا ہے. اے اللہ امت کو اے اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. امت کی جان مال صلاحیتوں کو اے اللہ اس لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے تجھ سے اے اللہ تجھ سے امید کر کے اے اللہ اجتماع میں دعا ہوگی دعا قبول ہوگی اس امید پر یہ سب کے سب اے اللہ اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں. دھوپ میں تیرے سامنے محتاج و فقیر بن کر بیٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما. ہم سب کی تو مغفرت فرما. ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. ہماری جانوں اور مالوں اور ہماری اولادوں کو تیرے نبی والی محنت کے لیے اللہ تو قبول فرما. امت کے ایک فرد کو تیرا بندہ بن کر تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو نے اس محنت کو زندہ فرمایا ہے اور رحم خا کی زندہ فرمایا ہے. اے اللہ امت کے ایک فرد کی زندگی میں
اس محنت کو زندہ فرما دے، ایک ایک گھر میں تیرے نبی والی زندگی کو زندہ فرما دے، ایک ایک گھر میں اے اللہ تیرے نبی کے دین کے خاطر اے اللہ جان اور مال کو لگانے کے حوصلے اور جذبے تو پیدا فرما دے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں بوڑھوں میں، سب میں اللہ زندہ فرما دے۔ تیرے بندے تیری توفیق سے تیری راہ میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کے گھروں میں ان کا تو خلیفہ بن جا، سفر میں ان کا ساتھی بن جا، تو مربی حقیقی ہے، تو ہی تربیت کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہماری اور ان سب کی اے اللہ ایمانی تربیت فرما، بہترین تربیت فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہم زیادہ محتاج ہیں، اے اللہ وہ ایمان، صفات ایمانیہ، تیرے دین کا درد اور غم، تیرے دین پر اپنا سب کچھ جگانے کا حوصلہ جذبہ اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو ایمان تو چاہتا ہے، اے اللہ وہ ایمان مطلوب میں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تیری نمازیں پڑھنا سکھا دے جو نماز تیرے نبی نے امت سے مطالبہ کیا ہے، اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے دھیان والی نماز اے اللہ، صفت احسان والی نماز اے اللہ پڑھنا ہمیں تو سکھا دے، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، ایک ایک فرد امت کو سچا پکا نمازی بنا دے، اے اللہ پوری اپنے فضل و کرم سے ہماری جہالت کو دور فرما دے، تیرے نبی کے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ حلال اور پاک روزی کے دروازے کو شادہ فرما دے، اے اللہ حرام کے لقموں سے اور حرام کی کمائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ حلال اور پاک روزی کے اے اللہ دروازے کھول دے، امت کے لیے حلال روزی کے دروازے کو شادہ فرما دے، حرام روزی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ وہ تیرے نبی والا معاشرہ اے اللہ تیرا نبی والا معاشرہ جو مدینہ میں گھر گھر میں تھا اے اللہ ہمارے گھروں میں تو اس معاشرے کو زندہ فرما دے، اور تیرے نبی کے دشمنوں کے طور طریقے اور سوچ و فکریں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں اسے تو ختم فرما دے، دور فرما دے، اور اے اللہ تو ہماری مسجدوں کو مسجد نبی والی محنت سے آباد فرما دے، ہماری مسجدوں کو مسجد نبی والی محنت سے آباد فرما دے، اور ایک ایک فرد امت کو اس محنت میں مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے ہمارے بزرگوں سے ہمارے ساتھیوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا جو متوقع حقدار ہیں ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک سارے جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک سارے اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن سے تو آپ کے ساتھ بہترین تربیت فرما، ہماری اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، اس کے لیے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے آنے والے بندوں کی خدمت کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرما، انہیں ان کی اولاد اور نسلوں کو قبول فرما، اور اے اللہ ان کو ان کے خدمات کا بہترین بدلہ نصیب فرما، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، اے اللہ تو یہ اپنے فضل و کرم سے یہ پورا علاقہ تیرے نیک بندوں کی محنت کا میدان تھا اور ہے، اے اللہ اس پورے علاقے میں اے اللہ ایمانی اور دینی معاشرے کو اور ماحول کو تو زندہ فرما دے، اور یہاں سے پورے عالم میں تیرے دین کی محنت کے تقاضے پورا ہونے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ تو یہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، جو ہمارا تعلق تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے، ہماری سفر کو بے انتہا قبول فرما، ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما، آگے کے سفر آسان فرما، اور اللہ پورے صوبے میں خصوصاً
اور پورے عالم میں عموماً دعوت کی صحیح محنت کے صحیح نیت پر اللہ زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ ہر بستی میں اے اللہ 100% نماز اور تیرا 100% دین کے زندہ ہونے کی غیر سے شکل شو کے پیدا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ کی قبولی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل کا ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. بیت المقدس کی تو حفاظت فرما. اے اللہ امت کی جان مال ایمان اعمال آبرو عزت معاملات اور معاشرت اخلاق کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما. مساجد کی مساجد کی مدارس کی دینی درسگاہوں کی دین کی نسبت پر جو بھی محنت ہو رہی ہے تیرے ہم مقبول محبوب ہے. ان سب کی تو پوری حفاظت فرما. ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما. ہمیں اور آپ کو اے اللہ ہمیں اے اللہ تو اپنے دین کے لیے اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے تجھ سے جو خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ تو ہمیں عطا فرما. جن شروع سے پڑھنا چاہیے ہم پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا نصیب فرما. اے اللہ تیرے حرمین شریفین کی حاضری میں آسانیاں پیدا فرما. حرمین شریفین میں اے اللہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اور اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ تیرے گھر پر تیرے نبی کے دیار میں بار بار حاضری مقدر فرما. آسانی کے ساتھ ہمارا پہنچا نصیب فرما. اے اللہ تو جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اے اللہ اسے تو اپنے فضلوں کے نصیب فرما. اپنی شان میں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم امين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.